بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا تیسرا لیسن ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ سی پلس پلس کا پروگرام کس طرح رنگ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے کمپوننٹس وغیرہ کو دیکھیں گے، یعنی مینو بار، ایڈیٹنگ ونڈوز، اسٹیٹس لائن، سیٹنگ آف ڈائریکٹریز وغیرہ کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنا پہلا چھوٹا سا پروگرام لکھیں گے اور اس کو سیو کرنا وغیرہ سیکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی فائلوں کو دیکھیں گے، کمپائلنگ فائلز، لنکنگ اینڈ ایگزی فائل وغیرہ کو دیکھیں گے۔ آئیے ہم اپنا سی پلس پلس پروگرام رن کرتے ہیں کہ اس کی کون کون سی کمپوننٹس ہے، کون کون سے مینو ہے، اسٹیٹس لائن وغیرہ ہے۔ یہ ہمارا ایڈیٹر وہ سی آئی ڈی ہے۔ اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے اس پر ڈبل کلک کیجیے۔ یہ ہمارا مینو بار ہے۔ اس میں مختلف قسم کی مینو دی گئی ہے، مثال کے طور پر فائل مینو، ایڈٹ مینو، سرچ مینو، رن، کمپائل، ڈیبگ، پروجیکٹ، آپشنز وغیرہ، یہ ساری مینو دی گئی ہے۔ اس کو ہم بارے بارے پر پڑھیں گے جس یہاں پر ہماری ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے اوپر والی اس کو ہم مینو بار کہتے ہیں، جس میں موجود مینو آئٹم کے اندر مختلف آپشن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کسی مینو آئٹم پر اپنا کرسر لے جائیں گے، اس کی عمومی آپشنز کی فہرست یعنی اسٹیٹس لائن سب سے نیچے والی پر نظر آئے گی، اس لائن پر نظر آئے گی۔ اگر آپ کسی خاص مینو آئٹم کو کھولنا چاہتے ہیں تو الٹ دبا کر مینو آئٹم کے اندر موجود نمایاں حرف کو دبانے سے یا اس مینو کے آئٹم کے آپشنز کے نیچے کی طرف کھل جائے گی۔ مثال کے طور پر الٹ ایف دبانے سے فائل کا مینو کھل جائے گا۔ مثال کے طور پر الٹ F9، یہ فائل کی مینو اوپن ہو گئی۔ اس میں مختلف قسم کی مینو دی گئی ہے، یعنی نیو، اوپن، سیو، سیو ایز، سیو آل، چینج ڈائریکٹری وغیرہ۔ اس آپشن میں سے کسی کو منتخب کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اینڈ ڈاؤن ایرو کی کیز کی مدد سے مختلف آپشن پر جا کر انٹر دبا دیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس آپشن میں موجود نمایاں حرف دبایا جائے۔ مثال کے طور پر نیو فائل اوپن کرنے کے لیے کنٹرول N دبانے سے نیو فائل اوپن ہو جائیں گے۔ جو ریڈ کلر ہوتی ہے اس کو دبانے سے وہ آپشنز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں، وہ فنکشن ایکٹیویٹ ہوتی ہیں۔ اس مینو کو اندر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کمانڈ کے آگے 3 نقاط پڑے ہوتے ہیں۔ اس کمانڈ کو منتخب کرنے سے ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا۔ مثلا اوپن کی کمانڈ منتخب کرنے سے اس ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا جس میں آپ کسی فائل کھولنے کے لیے چنتے ہیں۔ جو آپشنز یا کمانڈ زیادہ استعمال ہوتی ہے، سی کا پروگرام ان کے لیے کی بورڈ شارٹ کٹ فراہم کرتا ہے، جن کا فائدہ یہ ہے کہ ان کمانڈز کو آپ نے مینو کی مدد سے استعمال کرنا کے ساتھ ساتھ براہ راست کی بورڈ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کیز عام طور پر مینو آئٹم کے اندر ان کے آپشن سامنے لکھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کوئٹ ہے اور کوئٹ کے سامنے Alt X لکھا ہوا ہے، اور اس کی شارٹ کی ہے F3، سیو کی شارٹ کٹ F2 ہے۔ یا اس فائل کو کوئٹ کرنے کے لیے Alt X کا کی بورڈ شارٹ کٹ ہے۔ آپ کے پاس کوئٹ کا عمل کرنے کے لیے دو طریقے ہیں، تو فائل کے مینو میں جا کر کوئٹ چن لیں یا بغیر مینو کھلے Alt X دبا کر یہی کام کر لیں۔ اور نیو فائلز، یہ ہمارا ایڈیٹنگ ونڈوز ہے، اس کا نام نو نیم 001 ہے، جس کی پہلی لائن کے وسط میں نو نیم ڈاٹ CPP لکھا ہوا ہے۔ اس کو ایڈیٹنگ ونڈو کہتے ہیں، جس میں آپ اپنے پروگرام کا سورس کوڈ لکھتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں اسٹیٹس لائن ہے، جس میں عام طور پر مختلف موقعوں پر مختلف پیغامات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا مینو میں گھومتے ہوئے اس لائن میں ہر مینو کی نمایاں آپشنز کی فہرست ظاہر ہوگی، جبکہ عام طور پر جب ہم پروگرام ایڈیٹنگ ونڈوز میں ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر نمایاں فنکشنز کیز کے نام اور ان کے کاموں کی تفصیل نظر آتی ہے۔ سی کی ایڈیٹر کام کرنے کے لیے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، جو کہ فی الحال بتانا ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ اتنا ہی جان لیں، باقی باتیں ضرورت کے مطابق آپ کو ہر لیسن میں بتائیں گے۔ اب ہم ڈائریکٹری کو سیٹنگ کریں گے جہاں پر ہم اپنے فائلز وغیرہ کو سیو کرتے ہیں۔ ڈائریکٹری کو سیٹنگ کرنے کے لیے اس سے پہلے آپ کو اپنا پہلا پروگرام بنائے اور ڈائریکٹری کی سیٹنگز وغیرہ کیجیے۔ مثال کے طور پر آپشنز میں ڈائریکٹریز،
یہ انکلوڈ ڈائریکٹریز ہے اور یہ لائبریری ڈائریکٹریز ہے. پہلے ہی یہاں پر یہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ہم اپنے آؤٹ پٹ ڈائریکٹری اور سورس ڈائریکٹری وغیرہ بناتے ہیں. یہ سی ڈرائیور نام ہے اور یہ ٹیسٹ ہمارا فولڈر ہے جہاں پر ہمارے فائل وغیرہ سیو ہوں گے. یہ ہم نے خود بنائے ہیں. اس کے لیے آپ کوئی بھی ڈرائیو وغیرہ چن سکتے ہیں اور فولڈر کا نام وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر ٹیسٹ فولڈر کا نام رکھا ہوا ہے اور سی کو ہم نے آؤٹ پٹ ڈائریکٹری اور سورس ڈائریکٹری ٹیسٹ وغیرہ، اور اس کو بعد اوکے پر دبائیے. آئیے اب ہم اپنا چھوٹا سا پروگرام لکھتے ہیں. مثال کے طور پر Alt F دبائیے نیو فائل اوپن کرنے کے لیے، اور کی بورڈ پر N کی دبائیے جو نیو ایڈیٹنگ ونڈوز ظاہر ہوں گی. اس میں ہم اپنا چھوٹا سا پروگرام لکھیں گے. ہمارا پروگرام ایش سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ایش INCLUD انکلوڈ IOST اور EAM ڈاٹ ایچ. ایش INCLUD انکلوڈ CONIO کانیو ڈاٹ ایچ. VOID1 MAI COUT THIS. This is my first program. PROGRAM GETCH. جب بھی ہمارا پروگرام رن ہوگا تو یہ میسج ہمیں شو کرے گا. اس کو کمپائل کرنے کے لیے Alt F9 دبائیے. Alt F9 اس لیے ہم دباتے ہیں کہ اس کو کمپائل کیا جائے. کمپائل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمپائل ہو جائے گا تو ہمیں اس کے ایرر وغیرہ دیں گے اور اس کے لنکنگ یا ایکزی فائل وغیرہ بنائے جائیں گے. کنٹرول Alt F9 دبائیے. اس میں ابھی 4 ایرر ہے. اس کو ایرر ختم کرنے کے لیے فریز یعنی کہ اس لائن پر ایرر ہے یعنی unknown ڈائریکٹری انکلوڈ اور اس کا فلوٹارٹ وغیرہ بھی ایرر ہے. اس کو دبانے سے انٹر. یہ ڈائریکٹریز غلط ہیں انکلوڈ اور یہ آئی. اور دوبارہ Alt F9 دبائیے. اب اس میں کوئی ایرر وغیرہ نہیں ہے یعنی ہمارے ایرر نکل گئی. اب فریز اینی کی ٹو کنٹینیو. اب اس کو کمپائل ہوا. اب اس کو رن کرنے کے لیے Alt F9 کنٹرول F9 دبائیے. دس از مائی فرسٹ پروگرام. یہ ہمارا میسج شو ہوا. اب اس کو ختم کرنے کے لیے انٹر دبائیے. اب ہم اپنے فائل کو سیو کرنا سیکھیں گے. فائل مینو میں جائیے یا F2 شارٹ کی دبائیے. F2 سیو کرنا. اب ہم اس اپنے فائل کا نام دیں گے. یہ فائل ہمارے فائل کا نام 8 لفظوں سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، 8 کریکٹر سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. اس کی میکسیمم لینتھ 8 کریکٹرز ہے. ہم نے ایک ڈائریکٹری بنائی تھی ٹیسٹ کے نام سے، وہاں TEST ٹیسٹ کے نام سے ایک ڈائریکٹری بنائی تھی. اس میں ہم اپنے فائل وغیرہ کو سیو کریں گے اور اس اپنے فائل کا نام فرسٹ ڈاٹ CPP رکھیں گے اور اس کے بعد اوکے دبائیے. کمپائل کرنے کے بعد Alt F9 دبائیے اور اس کے بعد کنٹرول F9 برابر. ہمارا پروگرام تو صحیح ہوا. اب اس کے ہم کمپائلنگ لیں گے اور ایکسی فائل کو وغیرہ کو دیکھیں گے. اب ذرا ہم اپنے ٹیسٹ کی ڈائریکٹری میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے. سی کے ایڈیٹر میں عارضی طور پر ڈوس کے جانے کے لیے فائل کے نام میں ڈاش شیل کی کمانڈ پر انٹر دبانے سے آپ ڈوس فارمیٹ میں پہنچ جائیں گے یا سی میں جائیے اور اپنی ڈائریکٹری میں وغیرہ میں جائیے. سی ٹیسٹ یہ ہماری ڈائریکٹری ہے جہاں پر ہم نے بنائی تھی. یہاں پر 3 فائل بنا ہوئے. فرسٹ
first.cpp. یہ پہلی فائل first.cpp وہ ہے جو کہ آپ نے سی کی ایڈیٹر کو استعمال کرتے ہوئے بنائی تھی، جبکہ دوسری فائل first.object کمپائل شدہ فائل ہے جس کو آبجیکٹ فائل کہتے ہیں، جو کہ سی پلس پلس کا کمپائلر رن کے کمانڈ کے دوران بنائی تھی۔ کسی لینگویج کمپائلر کو ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے، یعنی یہ کمپائلر ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جس کی ذمہ سورس یا ماخذ پروگرام جیسا کہ آپ نے ایڈیٹنگ ونڈوز میں first.cpp کی فائل میں بنائی تھی کو مشین کوڈ کمپیوٹر کی زبان میں اسے ہم 01 کہتے ہیں میں بدلنا پڑتا ہے۔ جب ہم اپنا پروگرام کسی کمپیوٹر لینگویج میں لکھتے ہیں تو اگر ہم اپنے پروگرام کو صرف کمپائل کرنا چاہتے ہیں تو کمپائل کے مینو سے کمپائل کے آپشنز پر انٹر دبانے سے اس پروگرام کو مشین کوڈ میں بدل سکتے ہیں۔ کمپائلر کا پروگرام آبجیکٹ ایکسٹینشن کی ایک فائل آپ کی آؤٹ پٹ کی ڈائریکٹری میں بنا دیں گے، اور آخری فائل یہ first.exe جو کہ ایک خود مختار ایگزیکیوٹیبل فائل ہے۔ اس فائل کو آپ بغیر سی پروگرام کے چلائی ڈوس فارمیٹ پر اس کا نام لکھ کر چلا سکتے ہیں، یا اس پر ڈبل کلک کرنے سے بھی یہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے۔ یہ فائل first.object فائل پر لنکنگ کے عمل کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ لنکنگ کے عمل کی وضاحت نیچے دی گئی ہے۔ آپ کا پروگرام میں کچھ فنکشن یا عوامل ایسے تھے جن کی وضاحت یا کوڈ آپ کے پروگرام میں موجود نہیں تھا، بلکہ وہ سی کے لائبریری فائلوں میں موجود ہوتے ہیں۔ لائبریری فائلوں میں موجود فنکشن کے فہرست سی کا پروگرام ہیڈر فائلوں میں رکھتا ہے، جس کی ایکسٹینشن .h ہوتی ہے۔ جب بھی ہم سی پلس پلس کا پروگرام کے لائبریری فائل کی کسی فنکشن کو اپنے پروگرام میں استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کی ہیڈر فائل کے نام کو اپنے پروگرام کے شروع میں شامل کر لیتے ہیں۔ اب یہ .h اور .h یہ ہمارے ہیڈر فائل ہے اور یہ انکلوڈ اس کی ڈائریکٹریز ہے۔ ان دنوں کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم یا کنٹرول F9 کے ذریعے پروگرام چلاتے ہیں تو کمپائلنگ کے عمل کے بعد سی کا لنکر دو کام کرتا ہے۔ پہلے تو آپ کے پروگرام میں استعمال ہونے سی کی لائبریری فنکشن کا کوڈ آپ کے پروگرام میں ہیڈر فائلوں کے نام کی مدد سے لائبریری فائلوں سے ڈھونڈ کر آپ کے پروگرام کے آبجیکٹ کوڈ میں شامل کرتا ہے، اور دوسرا اس کے بعد اس پروگرام لوڈ کرنے کے لیے یا چلانے کے لیے جس کوڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اپنے ساتھ شامل کر کے آپ کے پروگرام کی ایگزی فائل بنا دیتے ہیں۔ اس پروگرام فائل کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کا نام لکھ کر انٹر دبانے سے کمپیوٹر پروگرام کو چلا دیتا ہے، کیونکہ ان فائلوں میں کمپیوٹر خود مختارانہ طریقے سے چلنے کی خوبی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لکھی ہدایات کسی کمپیوٹر لینگویج کی زبان میں نہیں بلکہ مشینی یعنی کمپیوٹر کی اور زیرو لینگویج کی زبان میں لکھی ہوتی ہے۔ اب ہم اپنے پروگرام کو کلوز کریں گے، فائل میرے میں جائیے اور کوئٹ پر کلک کیجیے۔